امام حسین کے اس وصیت نامے کے ذیل میں امام کی قربانی اور امام کے بیان کے بعد متاثر اور ان کے دنیا پر ہونے والے اثرات کے متعلق آج چھٹی مجلس سے آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہوئی۔ ایک بار پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے امام حسین کے اس وصیت نامے کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے نانا کے عزیز وطن کو چھوڑ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے بسائے ہوئے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں حسین کی جان بسی ہے، امام حسین نے کیا وصیت کی ہے اپنے بھائی حنفیہ کو کہ میں شر کے لیے، دکھاوے کے لیے، ظلم و فساد کے لیے مدینے سے نہیں جا رہا ہوں۔ حسین دکھاوا کرنے نہیں جا رہا ہے، حسین شر پھیلانے نہیں جا رہا ہے، حسین لڑنے نہیں جا رہا ہے، بلکہ حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہے۔ حسین مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو راہ راست پہ لانے جا رہے ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں مسلمان، حسین ان کو راہ راست پہ لانے جا رہے ہیں۔ اور میں اس راستے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سہارا دوں گا، یعنی اچھائیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا۔ اور ان تمام کاموں میں جو باتیں میرے لیے آئیڈیل ہوں گی، نمونہ ہوں گی، اسوہ ہوں گی، وہ میرے نانا پیغمبر گرامی اور میرے بابا امیر کائنات کی ذات بارہ سے بات ہوگی۔ یعنی میں ان دو عظیم ہستیوں کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر مدینہ چھوڑ کے کربلا جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ محرم، یہ غم، یہ تازیہ داری، یہ کالے لباس، یہ ہر طرف اٹھتی ہوئی یا حسین کی آوازیں اسی حسین کی قربانی کی یاد دلا رہی ہیں جو حسین نے آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے سڑتے ہوئے ریگزار میں انجام دیے۔ دنیا نے نہیں سوچا تھا کہ آج 72 افراد کے ساتھ یزید کا مقابلہ کرنے والا حسین کل پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا، اتحاد کا مرکز بن جائے گا۔ اور آج حسین کی ذات ہے جس نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج لوگ سب کے نام پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ذات ہے امام حسین کی کہ جہاں پر آنے کے بعد اختلافات ختم ہوتے نظر آتے ہیں، اختلافات مٹتے نظر آتے ہیں، دوریاں قریبی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا گرامی، جب فضا میں محرم کا چاند نکلتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے مسائل لے کے معاشرے میں آتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے خلفشار پیدا کیا جائے، اختلاف پیدا کیا جائے۔ تو یہ جو شیعہ سنی بھائی چارہ، یہ اتحاد، یہ یونٹی کائنات میں آ رہی ہے، اس کو ضربہ پہنچایا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایک خطیب ذکر کر رہے تھے کہ مجلس پڑھنے کے بعد معمولاً یہ ہوتا ہے جب کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو پریس والے آ کے انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کربلا کی قربانی سے کیا سمجھے جو آپ نے منبر میں بیان کیا ہے، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب آئے انٹرویو لینے کے لیے، مولانا یہ بتائیے کہ جب بھی فضا میں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ شیعہ سنی اختلاف کیوں شروع ہو جاتا ہے، یہ شیعہ سنی لڑائیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں، اختلافات کیوں شروع ہوتے ہیں؟ مسکرا کر کہا کہ ابھی محرم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ محرم شیعہ سنی اختلاف کا مہینہ نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی اتحاد کا مہینہ ہے۔ اگر ان دونوں فرقوں کا اتحاد دیکھنا ہے تو مجلس حسین میں چلے آؤ، عزاداری حسین میں چلے آؤ، حسین کی قربانی دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کس طرح ان دونوں کا اتحاد پایا جاتا ہے۔ تو مولانا بڑی عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ وہ چادر ہے جس کو دنیا لپیٹنا چاہ رہی ہے، دنیا اس مسئلے کو دبا رہی ہے، اور آپ ایک الگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اتحاد کا مہینہ ہے۔ کہا بالکل، میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کیسے؟ کا محرم جب آنے والا ہوتا ہے تو ہم شیعہ محرم سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے شہروں کو چھوڑ کے اپنے وطن آتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ حسین کے عزا خانے کو سجایا جا سکے، حسین کی عزا کا انتظام کیا جا سکے، حسین کی عزاداری کا اہتمام کیا جا سکے۔ ہم 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے آتے ہیں تاکہ حسین کا عزا خانہ سج سکے، لیکن اہل سنت ہم سے پہلے امام حسین کے محرم کی تیاری
اللہ اکبر. وہ تعزیہ نہ بنا کے ہم سے پہلے محرم کا انتظار کرتے ہیں، ہم تو بعد میں آتے ہیں، ہم سے پہلے حسین کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ تعزیہ نہ بنائے تو ہم کیا رکھیں، اور ہم رکھنا چھوڑ دیں تو یہ بنائے کس کے لیے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں حسین کے ذریعے سے. یہ بناتے اس لیے ہیں تاکہ شیعہ ان کو عذاب خانے میں رکھتے. اگر شیعہ حسین کا ماتم کر کے پسا دیتے ہیں تو یہ تعزیہ بنا کے حسین کے باپ کو پیش کرتے ہیں. اگر شیعہ ماتم دار ہے تو اہل سنت تعزیہ دار ہے. اگر حسین ماتم کر کے اپنے سینوں پہ یا حسین کا ایک ہاتھ مار کے حسین کو پسا پیش کرتے ہیں تو اہل سنت اپنے کاندھوں پر حسین کا تعزیہ اٹھا کے حسین کو پسا پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اب دنیا دہشت گردی اور آتنکواد کو مسلمانوں میں نہ ڈھونڈے بلکہ فیصلہ کر دیا حسین نے کربلا میں. آج جو بھی انسان تعزیہ داری کے خلاف بولے وہ بھی دہشت گرد ہے، جو ماتم داری کے خلاف بولے وہ بھی دہشت گرد ہے. ایک سوال پڑے گا مرکز اتحاد ہے. آج دیکھیں دنیا کہ لوگ ہر بات میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب بات مجلس حسین کی آتی ہے تو سارے اختلاف، سارے فسادات بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں. حسین کی ذات سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، حسین کی ذات سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر حسین ہے تو پھر حسین ہر مسلمان فرقے سے تعلق رکھنے والے امام ہیں. ہر جو انسان کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حسین کو اپنا مسیحا مانتا ہے، حسین کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے. کیوں؟ اسے حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی. یزید انسانیت کا دشمن تھا اور حسین نے انسانیت کو کربلا میں بچایا. جناب گرامی، میں نے اب تک جو موضوع لیا تھا آپ کے سامنے اس میں ذکر کیا کہ حسین کا جو طریقہ کار ہے ہدایت کا، قیام کا مقصد وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اب آتی ہے آخری جز اس امام حسین کے وصیت نامے کا، اسیرہ بصیرت جدی بابی. میں اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت کو کائنات کو اجاگر کرنے کے لیے مدینے سے نکل رہا ہوں. مولا کیا ہے آپ کے نانا کی سیرت، کیا ہے آپ کے بابا کی سیرت، کیا ہے کردار پیغمبر؟ اگر کردار پیغمبر دیکھنا ہو تو آؤ مکے کے اس ماحول میں جہاں لوگ ایک مٹھی ستو کے لیے 40-40 سال تک تلواریں کھینچے ہوئے تھے، ایک اونٹ کے لیے قبیلے کے قبیلے لڑے جاتے تھے. اس پراشور ماحول میں جب پروردگار عالم نے اپنے اس رحیم و رحمان پیغمبر کو مبعوث کیا ہے تو پیغمبر نے اس عرب کے ماحول کو بدل دیا. پیغمبر اس پراشور ماحول میں آئے ہیں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اور پیغمبر نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا دیکھو بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے. پیغمبر کائنات کے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. اس پوری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت بن کے آئے ہیں. پیغمبر پر غلاظتیں ڈالی گئی، پیغمبر کو شاعر و مجنون کہا گیا، پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا، قرآن کا مذاق اڑایا گیا، ذات پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا. پیغمبر پر غلاظتیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن پیغمبر ان کا رسپانس بدلے سے نہیں دے رہے ہیں. پیغمبر کسی پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر کسی سے لڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اگر کوڑا ڈالنے والی بیمار ہو جائے تو پیغمبر اس کے دروازے پر عیادت کے لیے جا رہے ہیں. دنیا کہاں سے لائے کہ ایسا پیغمبر اور ایسا رسول؟ آج سماج میں اسلام کی صورت پیش کی گئی ہے کہ اسلام صرف گردن کاٹنے کا نام ہے. اسلام گردن کاٹنے کا نام نہیں بلکہ اسلام دین کی راہ میں گردن کٹا کے پرچم دین کو بلند کر دینے کا نام ہے. اور پیغمبر نے یہی کیا ہے اپنی زندگی. پیغمبر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پیغمبر کی زندگی میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں. کسی بھی جنگ میں پیغمبر کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر سامنے والا جنگ کے لیے آ رہا ہے تو پھر مسلمانوں پر دفاع کرنا واجب ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی حملہ کر رہا آپ کو کھڑے رہے یا مار لو، نہیں. اگر کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا واجب ہے. پیغمبر نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے دین کا. پیغمبر نے اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا. یہ ہے پیغمبر گرامی کی سیرت. دان گرامی، پیغمبر نے کبھی بھی کسی کو اپنے وجود سے نقصان نہیں پہنچایا. پوری کائنات پیغمبر مانے نہ مانے، رسول مانے نہ مانے، لیکن اس عرب کے ماحول میں بھی لوگ پیغمبر کو صادق بھی کہہ رہے تھے، پیغمبر کو امین بھی کہہ رہے تھے. جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس لا کے چھوڑتے تھے. جانتے تھے یہ لاکھ ہمارا مخالف ہے، ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا. یہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اور اسلام کی پہچان بھی دو چیزوں سے ہے. مسلمان وہی ہے جس کی
زبان میں سچائی پائی جاتی ہو اور اگر وعدہ کرے تو اس وعدے کو وفا بھی کرے. یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی پہچان. سامعین گرامی، پیغمبر پر بڑے مصیبتوں کے پہاڑ چلے، بڑے بڑے طوفان بلاؤں اور مصیبتوں کے پیغمبر کے اوپر آئے، لیکن پیغمبر نے کبھی ان طوفانوں کے لیے تلوار کو نہیں بلند کیا، بلکہ ایک ذات تھی جو پیغمبر کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی، جو پیغمبر کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ کیے ہوئی تھی، اور اس ذات کو ذات ابو طالب کہا جاتا ہے. ابو طالب پیغمبر کے سپہ سالار بنے ہوئے تھے، سپر بنے ہوئے تھے پیغمبر کے، اور پیغمبر اپنے دین کا کام انجام دے رہے تھے. جب کفار مکہ نے پیغمبر کو طرح طرح سے اذیتیں دی اور پیغمبر نے مکے کو چھوڑ دیا، آ گئے پیغمبر مدینے، مدینہ آباد ہو گیا. پیغمبر مدینہ آباد کا کیا حیثیت ہے پیغمبر پہچانے اور پھر دیکھیں کہ حسین کس سیرت کو اجاگر کرنے کا بلائیں، کیا حیثیت ہے پیغمبر. پیغمبر آ گئے مدینہ کا چھوڑ کے مدینہ. اب وہ وقت آیا کہ جب پیغمبر چاہتے ہیں، پیغمبر کے دل میں خانہ خدا کی زیارت کا شوق پیدا ہوا. پیغمبر چاہتے ہیں کہ مکے چلا جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے، عمرہ انجام دیا جائے. پیغمبر پہنچے، مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے پیغمبر کو مکے سے باہر روک دیا. آپ نہیں جا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. پیغمبر نے کہا میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنے معبود کے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، زیارت بیت اللہ کرنا چاہتا. نہیں، آپ کو کسی سے اجازت نہیں ہے، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اس سال آپ واپس جائیں، اگلے سال آپ آئیے گا اور آ کے اللہ کے گھر کی زیارت کیجیے گا. پیغمبر مان گئے. ادھر سے پیشکش ہوئی کہ پیغمبر آپ صلح کر لیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. اب ایسے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، بہت سے ایسے تھے جن کی آستینیں چڑھ گئے، آنکھیں پلٹ گئے، نہیں ہم لڑیں گے، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے. یہ چلا رہے تھے، رسالت مسکرا رہی تھی. عجیب انسان ہو، جب لڑنا ہوتا ہے تو ہاتھوں کے بجائے پیروں کا سہارا لیتے ہو، جب لڑنے کا وقت آتا ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگتے ہو. آج جب دفاع کا وقت ہے تو لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. عجیب مسلمان پیغمبر کو نہیں پہچان رہے. پیغمبر نے صلح مان لی. پیغمبر نے اب صلح کے لیے پیغمبر نے کہا علی کاغذ و قلم لے کے آؤ. اے اللہ کے رسول، اب تک جنگ ہو رہی تھی، آپ علی کو میدان میں بٹھا کے بھیج رہے تھے، علی کے ہاتھ میں تلوار دے رہے تھے، علی کو مقابلہ کرنے جا رہے تھے. آج تو لکھنے کی بات ہے، کسی اور کو بلا لیں، کسی اور کو قلم دے دیں، کاغذ کسی اور کے حوالے کر دیں. عجب نہیں، پیغمبر آواز دے. آج اسلام کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اسلام کی قسمت لکھی جا رہی ہے، اور اسلام کی قسمت لکھنے کا حق وہی رکھتا ہے جو اسلام کا دفاع کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. ہر آیا میرا اسلام کی تقدیر نہیں لکھ سکتا. علی کو پیغمبر نے کاغذ قلم دیا، علی نے لکھنا شروع کیا. ادھر سے دشمن نے کیا کہا؟ علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغمبر خدا محمد کی طرف سے کفار قریش کے نام. انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر ان کو پیغمبر مانتے تو اختلاف نہیں کیوں ہوتا، پیغمبر مٹاؤ اور لکھو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. مولا کائنات کس طرح سے مٹا دے؟ پیغمبر نے خود مٹا دیا. اب شرط کیا رکھی صلح کی؟ آپ دیکھیں عجیب شرط. اے پیغمبر، اگر آپ کی طرف سے کوئی مکے میں آ جائے گا تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی آپ کی طرف آ جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ صلح ہے، یہ زبردستی. یہ کسی طرح صلح نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی آ جائے ہم دیں گے نہیں، ہمارا کوئی جائے آپ کو واپس کرنا پڑے گا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا. اب پھر اختلافات شروع ہو گئے، یہ کیسی شرط ہے، آپ مان کیوں گئے؟ عجب نہیں، پیغمبر آواز دے. میں بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہوں، ان کا ہمارے پاس آئے گا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ان کے پاس جائے گا. میں جانتا ہوں ہمارے والے کے اندر اتنی ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس جائے گا تو ان کے رنگ نہیں رہے گا، بلکہ اپنا رنگ ان کے اندر چھوڑ کے چلائے گا. مسلمان وہی ہے جو دوسروں کا رنگ اختیار نہ کرے بلکہ اپنے وجود میں دوسروں کو ڈال دے. اور آپ نے دیکھا پیغمبر مسکراتے ہوئے چلے آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیغمبر کا کردار دیکھا گیا تو عیسائیت سے کٹے مسلمان ہوئے، یہودیت سے کٹے مسلمان ہوئے. کفار تھے، پیغمبر کے دشمن تھے، اسلام قبول کرنے لگے. یہ تھی پیغمبر کی سیاست مظلومیت. پیغمبر نے مظلومیت کی سیاست اختیار کی. عیسائیت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہودیت سے لوگ مسلمان ہوئے. یہی طریقہ کربلا میں حسین نے اپنایا. حسین ظلم کرنے نہیں گئے تھے، حسین نے سیاست مظلومیت کو پیش کی. عیسائیت سے بہرے قلبی آ گئے، دشمن فرقے سے بحیرے قائن آ گئے، اور یہاں تک کہ یزیدیت کی فوج سے پورے علی کے رہائی نکل کے حسین کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. ایک سوال
لینا ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کا عمل اتنا اثر رکھتا ہے کہ دشمن کے خیمے میں کوڑا مرپا ہو جائے. آگے جو ہے مخالف تھے حسین کے. آپ تاریخ دیکھیں امام حسین جب مدینے سے نکلے ہیں تو ایک قافلہ اور تھا جو امام حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہ قافلہ کس کا تھا؟ زہیر بن خیر کا قافلہ تھا. حسین نے کئی بار بات بھیجے زہیر کو بلانے کے لیے، زہیر نہیں آئے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب زہیر نے حسین کا کردار دیکھا، پھر زہیر سے رکا نہیں گیا، بلکہ زہیر چھوڑ کے سب کچھ حسین کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہ ہے حسین کا کردار، اور یہ کردار حسین نے اپنے نانا سے سیکھا. آج مسلمان بدنام کر رہا ہے اسلام کو، سر کاٹے جا رہے ہیں دین کے نام پہ. دین سر کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اپنے کردار سے سب چھپا دینے کا نام ہے. پیغمبر نے مکے میں دین کی تبلیغ شروع کی. لوگ پیغمبر کو اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کو صادق بھی مان رہے ہیں، پیغمبر کو امین بھی مان رہے ہیں. پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، پیغمبر کی امانت داری کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. یعنی گرامی یہ دو ایک ایسے بنیادی عنصر ہیں جن کا ایک مسلمان میں ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم امت پیغمبر میں سے ہیں تو پھر ہمیں سچا بھی ہونا پڑے گا اور اپنی بات پہ پکا بھی ہونا پڑے گا. امانت داری ہمارا پہلا فریضہ ہے. روایت کے جملے ہیں کہ 3 مقامات وہ ہیں جہاں انسان کو کوئی رعایت، کوئی چھوٹ، کوئی کنسیشن نہیں. پہلی جگہ احترام والدین، ماں باپ کا احترام ان پہ فرض ہے. اگر تمہارے ماں باپ ظالم ہو یا کافر، ماں باپ ظالم بھی ہوں کافر بھی ہوں، لیکن تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو. اس میں کوئی گنجائش برداشت نہیں کی جائے گی. دوسرا مقام کون سا ہے؟ اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کے وعدے کو وفا کرو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، شیعہ ہو، نہیں. وعدہ کیا ہے اگر تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہے تو اس کا وعدے کی وفا کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اس لیے کہ روز محشر تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور تیسرا مقام کون سا ہے؟ امانت داری. اگر تمہارے پاس کوئی اپنی امانت رکھوا دے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرو. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محسوس کیجیے گا. امام سجاد فرماتے ہیں کیا ہے اسلام میں امانت داری. امام سجاد فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل شیب، وہ تلوار جس نے میرے بابا کا سر طلب کیا ہے، اگر بطور امانت میرے پاس لا کے رکھ دے تو میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں. اللہ اکبر. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. یہ جانتے ہوئے یہ وہ تلوار ہے جس سے حسین کا سر کاٹا گیا ہے، وہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو آپ بتائیں کہ اسلام امانت داری کو کتنا فروغ دیتا ہو تو اس طرح سے امانت میں خیانت برداشت کرے گا. یہ سوال پڑے گا. پیغمبر امین ہے، صادق ہے. امانت داری پیغمبر کے پورے عرب میں مشہور ہے. سب پیغمبر کو نبی مانے نہ مانے لیکن پیغمبر کو امین مانتے ہیں. اذان گرامی کے واقعہ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ پیغمبر جب فتح مکہ کے بعد پہلی بار مکے پہنچے ہیں تو بہت جاہ و جلال کے ساتھ مسلمان مکے میں داخل ہوئے تھے. آپ خود دیکھیں، گاؤں میں رہتے ہیں بہتر مشاہدہ کیا ہوگا، جب کوئی انسان معمولی سا پردھانی کا الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر کس جاہ و جلال کے ساتھ اس کا گاؤں میں ورود ہوتا ہے، کس جاہ و جلال کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوتا ہے، وہ کس خوشی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیت کے آئے اور مسلمان وہاں واپس جا رہے ہیں جہاں سے بلائے گئے. تو کیا عالم ہوگا ان کے جشن کا. مسلمان پہنچے کہاں؟ مکے. اور مکے میں جس انسان کے پاس خانہ خدا کی چابی ہوتی تھی، کلید بردار حرم، وہ مکے کا سب سے عظیم اور سب سے بزرگ انسان سمجھا جاتا ہے. یعنی آج کا پریزیڈنٹ وہ عظمت تھی اس کی، پروٹوکول تھا اس کا. لوگ پہنچے مکے کے پاس تاکہ خانہ خدا سے بتوں کی صفائی کی جائے، طواف کیا جائے، عبادتیں کی جائے، لیکن چابی نہیں ہے. پیغمبر نے کہا چابی کس کے پاس ہے؟ چابی کے لیے عثمان ابن طلحہ کے پاس ہے. نام سامنے آیا، مسلمان اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، مار پیٹ کے چابی چھین کے لے کے چلے آئے پیغمبر کے پاس. مار پیٹ کے چابی چھین کے لے کے آ گئے. حرم کھلا، مکہ کھلا. آواز قدرت ہے پیغمبر، تم پر واجب ہے امانتوں کو ان کی حد تک پہنچا دو.
पैगंबर अमानतें उनके अहल तक पहुंचा दो, इसलिए अभी तक ये चाबी उसके पास थी और उसकी अमानत थी और मुसलमान छीन के लेके आए। अब पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने चाबी मौलाए कायनात के हवाले की, अली जाओ वापस करके आओ। बड़ा सख्त काम है। एक इंसान मार खा के बैठा है, अब उसके पास दोबारा माजरत करने हर इंसान का कलेजा नहीं हो सकता कि उसके पास चला जाए। अली पहुंचे, रब्बुल बाब के बाहर निकला, कहा मैं मोहम्मद का वसील, मैं मोहम्मद का भाई, का क्या काम है? कहा मैं तुम्हारी चाबी, तुम्हारी अमानत वापस करने आया हूँ। एक मरतबा ऊपर से नीचे तक देखा, तुम भी मुसलमान हो? कहा हाँ। अली कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे, वो हालत की है मेरी बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा अंदाज अलग है। मेरा मौला कहता वो उनका किरदार था, ये अली का किरदार है। ये अली का किरदार है, वो उनका किरदार था, वो जाने, ये मेरा किरदार है। अल्लाह गवारा नहीं है कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी हो तो उसकी अमानतों को अपने पास छीन के रख लो, ग़स्ब कर लो उसके अमानतों में। जंग खैबर का मौका है, 40 आपने बेहतर पढ़ा, 40 दिन तक जंग खैबर चली। 40वें दिन जब मौलाए कायनात गए हैं तब खैबर का किला फतह हुआ। 40 दिन तक मुसलमान गए और आए बस, और इन 40 दिनों में जब मुसलमानों ने मुहासरा किया उस खैबर के किले का, यहूदियों के किले का, तो 40 दिन में एक लंबा अरसा होता, खाने के सारे सामान खत्म हो गए। क्या है हमारा दार इस्लाम में समझिए, सारा सामान खाने पीने का खत्म हो गया है। मुसलमान मजबूर थे कि मकरूह जानवरों को वज़िब करके उनको खाएं। मुसलमान मकरूह जानवर खाने पर मजबूर थे अपनी जान बचाने के लिए। इसी असना में एक यहूदियों की बकरियों की हिफाजत करने वाला एक चरवाहा पैगंबर के पास आया, कहा अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह, इस्तक़बाल, और उसने कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ लिया उसने कहा पैगंबर ये जो आपके दुश्मन हैं, ये जो आपसे जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनकी अमानतें मेरे पास हैं, मैं इनकी बकरियों का, इनके रेवड़ का मुहाफिज हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसको आपके हवाले कर दूँ और आप उन्हें अपने सिपाहियों के हवाले कर दें ताकि मुसलमान उन्हें ज़िबा करके अपना पेट भर सके, मकरूह जानवरों खाने से बाज आ जाए। पैगंबर ने कहा अगर जो हमारे दुश्मन है, लेकिन मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उनकी अमानत में खयानत करूँ। अब आप फैसला खुद करें, जो दीन दुश्मनों की अमानत में खयानत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि एक भाई की अमानत मान के बैठ जाए और अपने आप को मुसलमान भी कह रहा है? ये तो तमस्कुर है इस्लाम के साथ, ये मजाक है कि इंसान इस्लाम के कवानीन की धज्जियां भी उड़ा रहा है और अपने आप को पैगंबर का उम्मती भी कह रहा है। एक सलमान ये है पैगंबर की सीरत। पैगंबर अमीन बन के आए, सबब रहमत बन के आए कायनात के लिए। पैगंबर को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन का पैगंबर, आप इस पूरी आलम बशरियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी आलम इंसानियत के लिए आप रहमतुल आलमीन, पैगंबर रहमत कहे जाते हैं। तो आप पैगंबर अपने बाद जिसका इंतखाब करेंगे वो भी मरतबे रहमत होगा, वो भी वही होगा जिसके अंदर वो सारे सिफात पाए जाते हैं जो पैगंबर में सिफात पाए जाते हैं। अगर पैगंबर ने दीन की हिफाजत के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं तो पैगंबर का जानशीन वही बन सकता है जो दीन की बका के लिए खिलाफत को 25 सालों तक छोड़ दे। यानी देखिए सवाल लोग पूछे तो मौला आपको पता है कि खिलाफत आपका हक है तो आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? अली ने क्या जवाब दिया कि मेरे नजदीक दीन की बका खिलाफत से ज्यादा अजीज है। अली चाहता है दीन महफूज हो जाए, खिलाफत मेरे पास रहे डर, तो वो होगा पैगंबर का जानशीन, वो होगा पैगंबर का खलीफा जिसके अंदर सिफात पाए जाते हैं। अली अगर आप उन 4 सालों को देखें, 36 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक का जमाना, जिसमें मौलाए कायनात के हाथ में निज़ाम सल्तनत, निज़ाम हुकूमत और नहजुल बलागा मौलाए कायनात का वो कलाम जो कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल कलाम माना जाता है। अगर आप उसको देखें तो मौलाए कायनात ने उसमें तरह तरह के पैगाम और अपने फज़ाइल व मनाक़िब को जिक्र किया है। अली ने जब हुकूमत संभाली है तो अली ये नहीं कर रहे थे कि जो हमारा है वो तो हमारा है, दूसरों का भी हमारा ही है, नहीं, बल्कि अली मसावात की हुकूमत कायम कर रहे थे, अली अदालत की हुकूमत कायम कर रहे थे। जब मौलाए कायनात ने मालिक अशतर को, जो मौलाना के सबसे बेहतरीन सहाबी थे, इन्हें मिस्र का
کا گورنر بنایا ہے۔ مصر کی حکومت کوئی معمولی حکومت نہیں تھی، بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی مصر کی، اور علی نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا۔ جب گورنر بنا کے بھیجا ہے تو مولا نے خط بھیجا ان کے ساتھ۔ خط میں کیا لکھا؟ یا مالک لا تکن علیہم سلطان ضائعا، اے مالک دیکھو تمہارے ہاتھ میں حکومت تو آ گئی ہے، تمہارے ہاتھ میں سلطنت آ گئی ہے، اب سلطنت ملنے کے بعد پھاڑ کھانے والے رہتے مانند نہ ہو جانا کہ تم ان پر ظلم کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، اما اصل لکا فی الدین، اما نذیر لکا فی القلب، یا یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہاری طرح کلمہ گو ہیں، یا وہ ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن خلقت میں تمہارے جیسے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے لغزشیں ہوتی ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، اور ان کی خطاؤں کو اسی طرح درگزر کر دینا جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان پہ حاکم ہو، علی تم پہ حاکم ہے، اور پروردگار ہم دونوں پہ حاکم ہے، اور پروردگار ہمارے امور کو دیکھ رہا ہے۔ کہاں سے لائے گا انسان ایسا حاکم جس کے بارے میں کہا جائے کہ علی کو ظلم نے نہیں بلکہ عدالت نے قتل کیا ہے۔ قتل علی بشدت عدل، علی اپنی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ جان گرامی، دنیا نہیں رہ سکتی علی جیسا امام۔ علی ہے مسجد کوفہ کے باہر میسن دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ مسجد سے ابن ملجم باہر نکلا۔ کون ہے ابن ملجم؟ علی کا قاتل ہے۔ مولانا پوچھا میسن جانتے ہو اس کو؟ کہاں؟ مولا جانتا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کی بیعت بھی ہے اس میں، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا مرید ہے۔ کہا میسن یہ میرا قاتل، اللہ اکبر، جانتے ہوئے کہ میرا قاتل ہے۔ علی کا رویہ دیکھیے، علی نے ابن ملجم کو بلایا، آیا، کہا جی مولا کہ بتاؤ تم نے میری بیعت کی، بیعت توڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں مولا نہیں توڑوں گا۔ علی نے پھر سے کہا سوچ لو، توڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں مولا نہیں توڑوں گا۔ ایک مرتبہ علی نے پھر سے پوچھا سوچ لے بیعت توڑے گا تو نہیں؟ کہا نہیں مولا نہیں توڑوں گا۔ ایک مرتبہ تلوار باہر نکال دی، گلے پر رکھ دی، علی آپ حکم دیں گردن کاٹ کے آپ قدم میں ڈالو۔ مانے کا جان خدا حافظ۔ ایک مرتبہ میسم نے مسکرا کر کہا مولا آپ بتائیے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا میسم یہی میرا قاتل ہے۔ اب میسم حیران، مولا جانتے ہیں آپ کا قاتل ہے، آپ کو قتل کرے گا، تلوار باہر نکل رہی تھی، اشارہ کرتے گردن کاٹ کے قدموں میں ڈال دیتا، آخر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا کہا علی نے؟ علی اس حاکم کا نام ہے جس کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ ہے علی جس کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا عہدہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان ہمارے زیر سایہ آ جائے، لیکن علی اس حاکم کا نام ہے کہ اگر بھائی بھی کچھ اضافی مانگنے چلا آئے تو علی نے کہہ کے ٹال دے کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم برداشت نہیں کر سکتے کہ دنیا کی معمولی سی آگ علی کو نقصان پہنچائے تو کیسے گوارا کر سکتے ہو کہ علی تمہارے ساتھ اضافی دے کے جہنم کی آگ میں جلنے لگ جائے؟ اور جب اس طرح سے نظام حکومت قائم ہوتا ہے، اس طرح سے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو پھر اپنے نہیں بلکہ جب غیر بھی اس حکومت کو دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا، اور کتاب لکھی جاتی ہے دی وائس آف ہیومن جسٹس، ندائے عدالت انسانی کی آواز۔ جارج اورڈان لبنان کا رہنے والا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ اس کا دین سے نہیں ہے، لیکن اس نے علی کی حکومت دیکھی تو اس نے کیا کہا کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو تلاوت کی، 200 مرتبہ۔ ہم علی کی محبت کا دم بھرنے والے، ہم سے 2 مرتبہ بھی نہیں پڑھی گئی ہوگی، دیکھی نہیں ہوگی آپ کو۔ ایک سلوات پڑھے گا۔ اگر سمجھنا ہے علی کو، جاننا ہے علی کو کہ علی کس کو کہتے ہیں تو اٹھائیں نہج البلاغہ، دیکھیں نہج البلاغہ کیا ہے علی، اسے کہتے ہیں علی۔ علی نے وہ نظام حکومت قائم کیا ہے 4 سال کی حکومت میں کہ اگر وہ نظام حکومت آج کی حکومتیں اختیار کر لیں تو کائنات سے ظلم و فساد کا خاتمہ ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں، غربت دور ہو جائے۔ علی کا کیا نعرہ تھا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم سکم شیر ہو کے سو تو تمہارا کھانا حرام۔ آپ بتائیں آج اگر ہمارا بچہ پڑوسی گھر سے نکال کے ہم کھا لیں اسے دینا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن علی وہ حاکم ہے، عدالت ہے علی کی، مولا کائنات کا دور ہے۔ وہ افراد کوفے سے بھاگے پہنچے شام، مسافری بھاگے پہنچے شام، حاکم شام نے جو دیکھا کہ علی کے چاہنے والے آئے ہیں، علی کی حکومت سے لوگ بھاگ کے آئے ہیں، اس نے دیکھا
का मौका अच्छा है, इससे बुराई करवाओ अली की। मिंबर सजाया गया, कहा जाओ और मिंबर पर जाने के बाद अली की बुराइयां बयान करो, अली की कमियां बयान करो। एक मर्द दोनों कहते हैं आमिर शाम, हम अली की जुल्म से नहीं भागे, हम अली की अदालत से भाग गए, हमने अली में कोई कमी पाई ही नहीं है, फिर हम जाके बयान करें। जाने ग्रामी ये है जिसने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, छोड़ दी हुकूमत अली ने। 25 साल तक ये जानते हुए कि हुकूमत मेरा हाथ है, खामोश बैठ जाना कोई मामूली बात नहीं है। और उसके बाद औलाद अली ने भी दीन की बका के लिए इस्लाम की राह में बहुत सी कुर्बानी पेश की, और एक ऐसी कुर्बानी अली को फिलहाल में करबला के मैदान में पेश कर दी जिसकी कोई नज़ीर कायनात नहीं। आज 6 मुहर्रम और 6 मुहर्रम हमारे यहाँ करबला के उस शहीद से मखसूस है जिसे शक्ल पैगंबर कहा जाता है। मसाइब से पहले बस कुछ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। जनाब अली अकबर फर्जंद हुसैन हम शक्ल पैगंबर, जनाब अली अकबर के 2 लक़ब ऐसे हैं जो रिवायत में हो ना, लेकिन कायनात ने अली अकबर को 2 लक़ब दिए। जवान भाइयों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। 2 लक़ब हैं अकबर के। पहला लक़ब हुसैन ने करबला में जब ज़मीन खरीदी है तो जनाब अली अकबर के नाम पे खरीदी, क्या लक़ब पड़ा? ज़मींदार करबला। और दूसरा लक़ब 10 मुहर्रम को सुबह आशूरा अली अकबर ने अज़ान दी है, मुअज़्ज़िन करबला। ये है हुसैन का अकबर। और जो जवान अपने आप को अकबर का गुलाम कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें अली अकबर से मोहब्बत है, हमें हम अकबर के चाहने वाले हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि नमाज़ें छोड़ के अकबर की गुलामी नहीं मिलने वाली। नमाज़ें कज़ा हो रही, नमाज़ें छोड़ के बैठे हैं और हम ये कहें कि ये अली अकबर, हम अली अकबर के मानने वाले नहीं। अली अकबर वो हैं, अली अकबर ने उस वक्त अज़ान कही है जब हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी, उस वक्त अज़ान कही है जब दुश्मन हुसैन को कत्ल करने के लिए आमादा हो गए थे। हुसैन का लाल वो पहले जवान अली अकबर जिसके बारे में ज़ाकिर ने लिखा, ईरान के मशहूर ज़ाकिर उन्होंने पढ़ा कि एक साहब ज़ाकिर अशरा पढ़ने गए हुए थे, घर में साहिब मजलिस मुझसे आके कहा कि आज आप हुसैन के मसाइल पढ़िए। मिंबर पे गए, उन्होंने अली अकबर की शहादत पढ़ी, उतर के आ गए। अगला दिन फिर आया, फिर उन्होंने फरमाइश की कि आप हुसैन के मसाइल पढ़िए, हुसैन की शहादत पढ़िए। वो फिर मिंबर पर गए, अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर गए। जब तीसरा दिन आया और फिर उन्होंने तकाज़ा किया कि हुसैन के मसाइल पढ़ें, मैं तुमसे 3 दिन से कह रहा हूँ कि आप हुसैन के मसाइल पढ़ें और आप अली अकबर के मसाइल पढ़ के उतर जाते हैं। अब तो ज़ाकिर ने अपना सर पीट लिया, मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पीट। अरे जब अकबर के सीने पे नेज़ा लगा और अकबर सीन से ज़मीन पे आए, हुसैन उसी वक्त दुनिया से रुखसत हो गए थे। हुसैन को अली अकबर के गम में मान दिया। दादू लोग आ गए एक बार हुसैन के पास, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, बाबा अली अकबर को मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने अकबर को देखा, अकबर तुम मेरे नाना की शबीह हो बेटे, जब मैं अपने नाना की ज़ियारत को मुश्ताक होता था तो मैं तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत कर लिया करता था। जज़ा मुझे नहीं पता कि हुसैन अली अकबर से कैसे रुखसत हुए, अली अकबर में हुसैन में क्या बात हुई। बस दुआ करता हूँ शहज़ादी इतना हौसला दे दे कि अकबर की पूरी शहादत पढ़ सके। आज मता एक मरदा हुसैन कहते हैं, अली अकबर जाओ हुसैन में अपनी बीवियों से, अपनी माँ से रुखसत हो। अकबर उठे, तुम्हें 18 साल बड़े अरमानों से पाला। अदादारों अली अकबर जनाब ज़ैनब के पास है, सुन सकेंगे अली अकबर की रुखसत। अली अकबर ज़ैनब के पास है, खुदी अम्मा आपका अकबर आया, खुदी अम्मा आपका अकबर आया। खुदी अम्मा आज तक आपके अकबर ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, पहली मरतबा अकबर आपसे कुछ मांगने आया है। एक मरतबा सुनना था अली की बेटी तड़प गई, कहीं आलम गुरबत में अकबर पानी का सवाल न कर ले। अकबर कहते खुदी अम्मा इतना बताएं कि आपके नजदीक आपका अकबर ज़्यादा अजीज है या अम्मा फातिमा का लाल हुसैन ज़्यादा अजीज है? बेटा अकबर मुझे हुसैन ज़्यादा अजीज है। एक मरतबा अकबर कहते खुदी अम्मा अपने लाल को दादी ज़हरा के लाल पे कुर्बान होने की इजाज़त दे दे। एक मरतबा तड़प गई की बेटी अकबर कहते खुदी अम्मा अगर रोज़े महशर दादी ने सवाल कर लिया ज़ैनब मेरा हुसैन गुरबत में था और तुमने अपने अली अकबर को बचा लिया तो आप क्या जवाब दें? अकबर ज़ैनब से रुखसत हुए, माँ के पास आए। एक मरतबा अकबर है माँ के पास आते हैं, माँ अकबर की गेसू सुलझाती है। अकबर माँ से इजाज़त मांगने की हिम्मत नहीं करते। मुझे नहीं पता कि अकबर
علی اکبر گھر سے ایسے نکلے ہیں، شاید نے کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا اور کتنی مجبور تھی وہ ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیرہ کئی بار کوئی غم نہ دے سکائے گا میں سرکار ایسے خدا کے علی اکبر ماں سے رخصت ہوئے، پھر سے رخصت ہوئے، بہنوں سے رخصت ہوئے، بابا کے پاس آئے، بابا خدا حافظ۔ حسین نے اپنے جوان کو سوار کیا، اکبر بڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑی دور چلے تھے کہ اکبر نے کیا دیکھو محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی چلا آ رہا ہے، اکبر نے بڑا گھمایا، کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنی کمر سنبھالے گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے۔ اکبر پاس آئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، اب میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں سمجھ میں آتا اولاد سے کھانا کیا ہوتا۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ ہزاران مظلوم کربلا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ اکبر رخصت ہو گئے، میدان میں آ گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، فوجیوں کو واصل جہنم کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کا لال واپس حسین کے پاس آیا، بابا ایک بوند پانی مل جائے تو میں انہیں بتاؤں کہ علی کے بیٹے کیسے جنگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی غربت کو محسوس کیا، کہا علی اکبر جو میری زبان اپنے دہن میں رکھ لوں۔ ایک مرتبہ اکبر نے حسین کی زبان کو دہن میں رکھا اور یہ کہتے ہوئے باہر بھیجا، بابا آپ کی زبان کو مجھ سے زیادہ خوش واپس آئے، اکبر جنگ لڑتے لڑتے کب تک لڑتے، ایک مرتبہ ایک شکی نے علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا، بانوں کا چاند گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، چاروں جانب سے اکبر پہ حملے ہونے لگے۔ ایک روایت میں ملا کہ جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہے اور اکبر خیمے کی طرف بھگنا چاہتے، ایک مرتبہ ایک تیر اکبر کی پیشانی پہ لگا، تیر کا خون نکلا، خون اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں میں گیا، اب وہ گھوڑا جو خیمے کی جانب جا رہا تھا اس کا رخ مڑ گیا اور وہ فوج اشیا کی طرف آنے لگا۔ اب ایک مرتبہ اکبر کے گھوڑے کا مڑنا تھا، کوئی اکبر پر نیزے سے وار کرتا ہے، کوئی اکبر پر تلوار سے وار کرتا ہے۔ روایت سننے ہے فقطعوہ من الغیوم پہلے روانے کہ حسین کا نام زندگی میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی علیکم منی السلام، یا بتا ہو علیکم منی السلام۔ حسین جوان کی جنازے کی طرف دوڑے ہیں، عباس کے مرنے نے حسین کی کمر توڑی، علی اکبر کے مرنے نے حسین کی آنکھوں کی بینائی۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ حسین اکبر کے سرحانے پہنچے، کیا دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے میں رکھا ہوا ہے، علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے۔ حسین نے پوچھا بیٹا اکبر کوئی آخری خواہش ہے، کوئی آخری وصیت ہے؟ اکبر کہتے بابا تم مدینے سے چلا تھا تو بہن سورج سے وعدہ کر کے وہاں سے سونا تھا، اکبر تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ خدا جوان بھائیوں کو سلامت رکھے، بہنوں کے سروں پر بھائی کا سایہ سلامت رکھے۔ علی اکبر نے کہا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے سورج سے وعدہ کیا تو سورا میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اے بابا میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بہن کی ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے باعجاز امامت کو انگلیاں بلند کی، اکبر نے کیا دیکھا کہ جو اکبر نقش قدم چھوڑ کے آئے تھے اکبر کی بہن اسی نقش قدم پہ سر رکھی، کہہ رہی بھیا اکبر تم نے وعدہ کیا تھا بہن۔ ایک مرتبہ حسین ہے، کربلا کا تپتا ہوا نیزار ہے، حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ اتر آیا ہے۔ حسین نے آپ 3 منٹی نیزے کو پکڑا، اب جو چاہتے ہیں حسین کہ کلیجے سے نیزہ نکالے، عجب نے نظر کرو کیوں بابا 2 انگلیوں سے در خیبر کھانا بڑا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچی کا خون نکالنا بڑا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یا علی بدل پہ کے اب جو حسین نے برچی نکالی تو صرف برچی باہر نہ آئی بلکہ برچی کے ساتھ حسین کے جوان کا کلیجہ باہر نکلا، لیلا کے ارمان باہر نکلے، علی اکبر کی روح کمزے اسری سے پرواز کر گئی۔ اب حسین ہے کربلا کا تپتا ہوا نیزار ہے، ظالموں کا لشکر ہے، لوگ تانے دے رہے حسین جوان کا جنازہ ہے، اس طرح سے جنازہ اٹھاؤ گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کوشش کی لیکن جوان کا جنازہ نہ اٹھا۔ روایت کے جملے ہیں حسین نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، سینے کو سینے سے ملایا، اب جو حسین لے کے چلنا چاہتے ہیں تو علی اکبر کے پیر زمین کربلا کو خط دیتے